السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گوگل، یوٹیوب، ایکس یعنی ٹویٹر اور ٹک ٹاک سمیت جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان پر پاکستانی عام انتخابات کے حوالے سے بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ جو لوگ، ان کے جو صارفین ہیں، ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے مختلف ٹولز، مختلف آپشنز جو ہیں ان کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس حوالے سے خبر شیئر کر دیتا ہوں، اور ایک آدھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر ہے بہت امپارٹنٹ، وہ بھی شیئر کروں گا۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے انفارمیشن کہ آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں ان ٹولز کو، ان آپشنز کو، ان لنکس کو۔ تو آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان کے عام انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں، اور اس بار کی خاص بات ان کی انٹرنیٹ کوریج ہے۔ در حقیقت کچھ جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم چلانے کے لیے جلسے یا ریلیوں کی بجائے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انتخابات سے قبل فیس بک، ٹک ٹاک اور گوگل کی جانب سے لوگوں کی مدد کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں۔ یوٹیوب بھی ان میں شامل ہے۔ پاکستان میں عام انتخابات کے موقع پر گوگل کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں انٹرنیٹ سرچ انجن کی جانب سے کیے جانے والے مختلف اقدامات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کمپنی کے مطابق پاکستانی عوام 8 فروری کو ہونے والے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے نمائندوں کے انتخاب کی غرض سے ووٹ ڈالیں گے۔ ہم حکومت اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاکہ رائے دہندگان کو کارآمد اور مستند معلومات مہیا کی جا سکے اور اپنے پلیٹ فارم کو غلط استعمال سے بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ گوگل سرچ کمپنی کے مطابق گوگل سرچ میں ہمارے رینکنگ سسٹمز کو مستند معلومات کو فروغ دینے اور انتخابات سے متعلق معلومات کی مختلف اقسام فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ کمپنی نے بتایا کہ گوگل ہوم پیج پر ایسے لنکس بھی فراہم کیے گئے ہیں جو ووٹرز کو ووٹ دینے کا طریقہ اور ووٹ دینے کے لیے رجسٹر کرانے کا طریقہ جیسے موضوعات پر مستند معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ www.google.com.pk پر جا کر وہاں لرن مور آن ہاؤ ٹو ووٹ ان دا 2024 نیشنل الیکشن پر اس لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب نے بیان میں بتایا گیا ہے کہ یوٹیوب پر انتخابات سے متعلق خبروں اور معلومات کے حوالے سے مواد تجویز کرنے والا ہمارا نظام مستند ذرائع سے حاصل کردہ مواد اور متعلقہ سیاق و سباق کو نمایاں طور پر پیش کرتا ہے، جن میں ہوم پیج پر مقامی اور قومی خبروں کے ذرائع، سرچ ریزلٹس اور اپ نیکسٹ پینلز شامل ہیں، تاکہ لوگوں کو انتخابات کے حوالے سے معیاری خبروں اور معلومات تک رسائی حاصل ہو سکے۔ گوگل ٹرینڈز بھی قائم کیا گیا ہے۔ گوگل کی جانب سے پاکستانی انتخابات کے حوالے سے ایک گوگل ٹرینڈ پیج بھی متعارف کروایا گیا ہے۔ اس پیج میں انتخابات میں حصہ لینے والی جماعتوں کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں۔ کمپنی کے مطابق اس صفحے پر ملک کے ہر حصے میں انتخابات سے متعلق سرچ کیے جانے والے سر فہرست موضوعات، مثلا معیشت، ٹیکس اور اجرتوں کے اعداد و شمار بھی شامل ہیں۔ کمپنی نے بتایا کہ یہ ڈیٹا اس بارے میں منفرد تفصیلات فراہم کرتا ہے کہ لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں۔ گوگل نیوز انویسٹیگیٹو بھی قائم کیا گیا ہے۔ گوگل کے مطابق کمپنی کی جانب سے صحافیوں کو خبروں کی کوریج کے دوران صحیح وسائل سے لیس کرنے کے لیے ورکشاپس کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے۔ ان ورکشاپس میں صحافیوں کو خبروں کی تصدیق، ڈیجیٹل سیکیورٹی اور گوگل ٹرینڈز کا استعمال کرنے کے لیے ٹولز کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے۔ ٹک ٹاک نے اس حوالے سے جنوری کے آخری عشرے میں ایک بیان جاری کیا تھا۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ ٹک ٹاک کی جانب سے کمیونٹی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے غلط معلومات
تشدد اور نفرت انگیز مواد سے نمٹنے کے لیے مضبوط اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بیان کے مطابق ٹک ٹاک کی پالیسیاں ایسے مواد کی ممانعت کرتی ہیں جو ووٹرز کو دھمکانے، ووٹنگ کے عمل کو روکنے یا تشدد پر اکساتا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ غلط معلومات کو روکنے کے لیے ٹک ٹاک مقامی اور علاقائی فیکٹ چیکرز کے ساتھ پلیٹ فارم پر مسلسل اور درست طریقے سے انتخابات سے متعلق معلومات حذف کرنے کے لیے کوشش جاری رکھے گا۔ اس طرح کے مواد کو فار یو فیڈ کے لیے تجویز کرنے سے روکا جاتا ہے، جبکہ ویورز اور تخلیق کاروں کو ایسے مواد کی ممکنہ گمراہ کن نوعیت کے بارے میں الرٹ کیا جاتا ہے۔ ٹک ٹاک کی جانب سے اس حوالے سے جلد پاکستان الیکشن سینٹر بھی متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس مرکز سے صارفین کو ووٹنگ کے طریقہ کار اور لوکیشن سمیت دیگر مستند معلومات فراہم کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مطابق ٹک ٹاک نے حکومت، سیاستدانوں یا سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اکاؤنٹس کے لیے پالیسیاں وضع کی ہیں جو اشتہارات، فنڈ ریزنگ یا ٹک ٹاک مونیٹائزیشن ٹولز کے ذریعے رقم دینے یا وصول کرنے کی اہلیت ختم کر دیتی ہے۔ فیس بک نے ابھی کچھ زیادہ اقدامات تو نہیں کیے، مگر پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے ایک لنک ضرور شیئر کیا ہے جس پر کلک کرنے پر صارف کے سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیس بک پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی معلوماتی ایک انفارمیشن تھی، معلومات تھی، یہ سب کو فائدہ دے گی۔ اچھا، ایک اور خبر آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ پیپرز کے چھاپنے کا مرحلہ، جو چھپائی کا مرحلہ ہے، وہ مکمل کر لیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے۔ اور کتنے بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں، کتنے پہنچائے گئے ہیں، کہاں کہاں پہنچائے گئے ہیں، وہ بھی اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے بیلٹ پیپرز کی اشاعت مکمل کر لی ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 849 حلقوں میں سے 85% کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر 16 حلقوں کے بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپے گئے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کی اشاعت سے متعلق میڈیا کو الیکشن کمیشن کے ڈی جی پولیٹیکل فینانس مسعود اختر شیروانی نے بتایا کہ تمام حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کر لی گئی ہے۔ بیلٹ پیپرز اور پرنٹنگ حساس معاملہ ہے، ہم نے ووٹر کا حق ان کے قریب پہنچانا ہے۔ 14 جنوری سے لے کر 2 فروری تک بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ 26 کروڑ بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید پیپر چھاپا گیا ہے۔ بیلٹ پیپر کی اشاعت 3 پرنٹنگ پریسز میں کی گئی ہے۔ پرنٹنگ پریسز میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ 5% سنگل کالم، 50% ڈبل کالم، 30% 3 کالم، 11.15% 4 کالم، 2.4% 5 کالم بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بیلٹ پیپرز کے ساتھ اس مرتبہ فارم 45 بھی پرنٹ کر کے بھیجا جا رہا ہے۔ 2018 کی نسبت 2024 میں امیدواروں کی تعداد 54.74% زیادہ ہے۔ خصوصی کاغذ کی ضرورت 194.75% زائد ہے۔ پرنٹنگ کے دوران 10% کاغذ ضائع ہو جاتا ہے۔ بیلٹ پیپرز کا سائز کم کر کے خصوصی کاغذ کی ضرورت 2400 ٹن سے کم کر کے 2170 ٹن تک لائی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں 49 مقدمات آئے تھے، جن میں سے 16 پر فیصلوں کی روشنی میں بیلٹ پیپرز دوبارہ چھاپے گئے ہیں۔ بلوچستان کے حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی خدشات اور سخت موسم والے علاقوں میں فضائی راستے سے ترسیل کی جا رہی ہے۔ مجموعی طور پر 33 اضلاع کے علاوہ تمام اضلاع کے بیلٹ پیپرز کی ترسیل مکمل کر لی گئی ہے۔ آخری کے الیکشن کے دن انٹرنیٹ آن ہوگا یا بند ہوگا، اس حوالے سے کل چیف الیکشن کمشنر سے صحافی نے ملاقات کی تھی اور چیف الیکشن کمشنر نے غیر رسمی گفتگو کی تھی، گپ شپ کی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ پولنگ کے دن انٹرنیٹ کی بندش کا بالکل کوئی امکان نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن میں عام انتخابات کے حوالے سے ہونے والے
کل اجلاس بھی ہوا تھا چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اور چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن امان کی صورتحال سے نمٹا جا رہا ہے، الیکشن 8 فروری کو ہی پورے ملک میں ہوگا، اس میں کوئی ابہام نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے، پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں آئی ہے، انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارا ای ایم ایس آف لائن کام کرے گا، اگر نیٹ بند بھی کیا جائے گا تو جو ای ایم ایس سروس نئی شروع کی ہے موجودہ الیکشن کمیشن نے، موجودہ انتخابات کے لیے پہلی مرتبہ اس کو ٹرائی بھی کیا گیا ہے، تجربہ بھی کیا گیا ہے، وہ بھی کامیاب ہو گیا ہے، تو وہ آف لائن بھی کام کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔